السلام علیکم ناظرین، آج ہم پاک بھارت کشیدگی کے اوپر بات کریں گے جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن رانا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام جوائن کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بھارت کی طرف سے مسلسل یہ جارحیت جاری ہے، انڈیا کے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، اور اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے سارا کچھ؟ عمران، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کی جانب سے یہ جو پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بھارت کی جانب سے یہ جو ایک فیک قسم کا ڈرامہ رچایا گیا ہے، یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے جو کہ بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس قسم کے پہلے بھی کئی فالس فلیگ آپریشنز جو ہیں وہ بھارت جو ہے پہلے بھی کر چکا ہے۔ اگر آپ ہسٹری میں پیچھے دیکھیں گے، قریبی اگر آپ دیکھیں کہ 2019 میں بھی اس نے ایک اسی قسم کا ڈرامہ کیا، اور پھر اس کو منہ کی کھانی پڑی جب جو بھارت کا جو ایک پائلٹ تھا وہ پاکستان نے واپس بھی کیا تھا، اس کو چائے بھی پلائی تھی، آپ کو یاد ہوگا سارا، تو ابھی نندن جو تھا۔ تو اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہ اکثر اوقات خود سے اپنے ہی شہریوں کو مروا کے، اپنے ہی ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات کروا کے، یعنی کہ فالس فلیگ آپریشنز کی طرح کے مختلف آپریشنز کروا کے اس کا سارا ملبہ جان بوجھ کے پاکستان پر ڈال دیتا ہے، اور پھر پاکستان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، پھر پاکستان کو دھمکیاں لگائی جاتی ہیں۔ لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے جب بھی اس قسم کے پاکستان کے خلاف آپریشنز کرنے کی کوشش کی تو اس کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو اس کے جو مقاصد ہیں نا، اس میں جو بڑے مقاصد ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ اس میں 2 یا 3 بڑے مقاصد ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں کہ بھارت جو ہے اس کے اندر اس وقت آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد کے اندر جو اس کے نارتھ ایسٹ کے علاقے ہیں، خاص طور پہ جو 7 سسٹرز جن کو کہا جاتا ہے، وہاں پر آزادی کی تحریکیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں منظم انداز میں۔ ناگالینڈ ہے، منی پور ہے، میزورام ہے، اس طرح کی اور جو علاقے ہیں وہاں پہ، اور آپ دیکھیں کہ وہ اس وقت ان کا اتنا پریشر ہے بھارتی گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ 7 سسٹرز جو سٹیٹس ہیں وہ 7 علیحدہ ممالک بننے کو تیار ہیں، اور ان کی تحریک اس وقت فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بھارت جو ہے وہ اس کے اندر جو اس وقت اندر جو اس کا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، وہ اس سے منہ چھپانے کے لیے یہ تمام حرکتیں کر رہا ہے، تاکہ عالمی دنیا کی جو توجہ ہے وہ اس کے اندر کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر نہ آئے۔ کیونکہ جب وہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بھارت وہاں پہ بڑے پیمانے پہ انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کو جبری طور پر جو ہے وہ اغوا کیا جا رہا ہے، وہاں پہ قتل عام کیا جا رہا ہے شہریوں کا۔ اور مثال کے طور پہ ناگالینڈ کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ پچھلے دنوں ایک وہاں کی خاتون تھی صوفیہ ناگا، اس نے بھارت کا جھنڈا جلایا ایک ویڈیو کے اندر، اور پھر جھنڈا جلانے کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم کبھی بھارت کا حصہ تھے ہی نہیں، ہمیں زبردستی بھارت کا حصہ بنایا گیا، اور ہمارا ایک علیحدہ ملک ہے جس کو ناگالینڈ کہا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ناگالینڈ جو اس کی ایک پوری اپنی آرمی ہے، اور وہ اپنا یوم آزادی بھی کسی اور دن مناتے ہیں، تو بھارت نے زبردستی اس قسم کی جو سٹیٹس ہیں ان کو اپنے ساتھ طاقت کے زور کے اوپر اور ظلم، جبر اور زیادتی کر کے جو اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا ہوا ہے۔ اب جب بھارت کی یہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہیں، اس کو چھپانے کے لیے کہ عالمی جو طاقتیں ہیں، عالمی دنیا ہے، ان کی نظر اس طرف نہ پڑے، تو ہم جو ہیں وہ ایسے واقعات کروائیں کہ ساری توجہ اس طرف بڑھ جائے۔ پھر ایک اس میں پہلو یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ صرف یہ سلسلہ جو ہے بھارت کے مظالم کا، یہ صرف آپ دیکھیں کہ یہ نارتھ ایسٹ کے میں نہیں ہے، پھر آپ بھارتی پنجاب، بلکہ اس کو میں تو اس کو بھارتی مقبوضہ پنجاب کہتا ہوں، کیونکہ وہاں پر سکھوں کی ایک بہت بڑی موومنٹ ہے جو کہ خالصتان کا ملک چاہتی ہے، اور وہ تحریک جو ہے وہ بھی اب بہت زیادہ زور پکڑ چکی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو سکھ رہنما ہیں انہوں نے امریکہ کے اندر ریفرینڈم کیا ہے، اور اس میں کئی ہزار لوگ شریک ہوئے ہیں، اور ابھی میرا خیال ہے کہ امریکہ میں اگست میں دوبارہ سے ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے۔ تو اب بھارت نے جب یہ دیکھا کہ نارتھ ایسٹ کے اندر ان کے جو ہے وہ 7 ممالک بننے کو تیار ہیں، پھر بھارتی مقبوضہ پنجاب جو ہے جس کے اوپر بھارت زبردستی مسلط ہوا ہے سکھوں کے اوپر، وہاں پر وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی ایک علیحدہ خالصتان بننے کو تیار ہے۔
پھر اسی طرح کشمیر کو آپ دیکھ لیں، مقبوضہ کشمیر کی حالت، وہاں پر تو دہائیاں گزر گئی ہیں، کتنے مظالم ڈھا رہا ہے. تو نارتھ ایسٹ کے اندر جو آزادی کی تحریکیں ہیں، جہاں ملک بننے جا رہے ہیں نئے بھارت کے اندر، ان کو چھپانے کے لیے، پھر بھارتی مقبوضہ پنجاب جو ہے وہاں پہ سکھوں کی جو موومنٹ ہے آزادی کی، اس کو دبانے کے لیے، اس کی آواز کو دبانے کے لیے، وہاں پہ جو بھارتی فوج ہے، وہ بھارتی حکومت ہے، وہ جو مظالم ڈھا رہی ہے ان کو چھپانے کے لیے، پھر کشمیر کے مظالم کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے جو فالس فلیگ آپریشنز ہے بھارت وہ کروا رہا ہے. پھر آخری پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں سمجھتا ہوں، بلکہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بھارت میں بھی ریسنٹلی آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے حقوق پہ مسلسل ڈاکہ مارا جا رہا ہے. تو ابھی ریسنٹلی وقف امینڈمنٹ بل آیا جس میں مسلمانوں کی وقف املاک سے ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل محروم کر دیا گیا ہے. اور وہ کئی 100 سال سے مسلمانوں کی وقف املاک ہیں جو کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو بھارتی انتہا پسند مودی سرکار ہے اس نے اب قبضہ کرنے کا پورا پلان کر لیا ہے. تو اس پہ بھی مسلمان جو ہیں وہ بہت احتجاج کر رہے تھے، بڑے پیمانے پہ ہزاروں مسلمان باہر آ گئے. تو اس کو چھپانے کے لیے بھی پھر لاسٹلی آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اسرائیل مل کے جو ہے وہ پاکستان کو ظاہری سی بات ہے کمزور کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا نہیں چاہتے. اور چونکہ اب پاکستان جو ہے وہ اب ترقی کی سیڑھیاں آہستہ آہستہ طے کر رہا ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ سے جو ہے وہ پیچھے کمزور کیا جائے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. تو یہ وہ کچھ عوامل ہیں، اور اس کے اب سب کیٹیگریز میں اگر جائیں گے تو اور عوامل بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے عوامل یہ ہیں. اور پھر اس سب کو اکٹھا کر لیں تو ظاہری بات ہے مودی کی جو انتہا پسند حکومت ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ اسلام اور مسلمان مخالف ووٹ جو ہے نا نیریٹو بلڈ کر کے اس کا ووٹ لینا جو ہے نا وہ کام ہے اس کا، ہمیشہ وہ ایسا ہی کرتا ہے. تو الیکشنوں کے لیے مزید ووٹ لینے کے لیے، اپنی اگلی حکومت دوبارہ قائم کرنے کے لیے بھی بی جے پی گورنمنٹ جو ہے اکثر اوقات اس قسم کے فالس فلیگ آپریشن کرتی رہتی ہے جس میں پاکستان کو بدنام کرنے کی جو ہے نا وہ سازش رچائی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو حالیہ دنوں میں بھارت نے اتنے اٹیک کر رہا ہے اور جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں؟ اور دوسرا کویسچن میرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہم نے دیکھا ڈرون پکڑے گئے ہیں اور اس میں ہائی لائٹس کیا گیا آرمی کی طرف سے کہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز پکڑے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے؟ عمران، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. دیکھیں، سب سے پہلے جہاں تک عالمی قوانین کی بات ہے نا، تو عالمی قوانین کبھی بھی کسی بھی ملک کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی ملک کے اندر جا کر جو ہے وہ یا اپنے ملک میں رہ کے کسی دوسرے ملک کے سویلینز کے اوپر یا بلا جواز جو ہے وہ اس ملک کے اوپر جا کے حملہ کر دے، چاہے وہ اپنے ملک کے اندر بیٹھ کر ہی کیوں نہ کرے میزائلز کے تھرو. تو عالمی قوانین جو ہیں وہ تو بہرحال واضح ہیں، اور عالمی قوانین کے ہی تحت جو ہے وہ پاکستان اب یہ حق رکھتا ہے مکمل طور پہ کہ وہ اس بھارتی دہشت گردی کا اور جارحیت کا منہ توڑ جواب دے. یہ عالمی قوانین کے ہی تحت پاکستان کو یہ حق جو ہے وہ حاصل ہے، اور پاکستان یہ حق رکھتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان یہ اپنا حق استعمال کرے گا. ابھی جو انڈیا کی طرف سے جارحیت کی گئی، آپ یہ دیکھیں کہ اس کا پاکستان کے عسکری اداروں نے اس کا منہ توڑ جواب دیا. بھارت کے کئی طیارے گرائے گئے ہیں، کئی ڈرونز گرائے گئے ہیں، اور بھارت کا جو لائن آف کنٹرول والی سائڈ کے پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی منہ توڑ جواب دیا گیا. ان کی بریگیڈز کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور درجنوں ان کے جو فوجی ہیں اس وقت وہ جو ہیں وہ زخمی، درجنوں جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور کئی 100 جو ہیں وہ زخمی ہیں اس وقت. تو بھارت جو ہے بہرحال اس کو، لیکن یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا ڈیفینسو سارا موڈ تھا، اور ہم نے پاکستان فوج نے اور پاکستان نے دیکھیں کہ اپنا جو دفاع ہے اس کا حق استعمال کیا ہے. ابھی کسی بھی قسم کا اوفینس نہیں کیا گیا، جس کا میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ہم حق محفوظ رکھتے ہیں اس کا عالمی قوانین کی روح سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کو ایک سرپرائز جو ہے وہ دے گا. اور اور پھر ایک اور اگلی کامیابی دیکھیں کہ اس میں جو بھارت کا نقصان ہوا ہے اربوں ڈالر کا، رافیل وہ گر گئے، مگ گر گئے، سکھوئی گر گئے، اور بڑا اس کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. جبکہ وہ، اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ عالمی میڈیا
جو ہے وہ یہ مان رہا ہے کہ رافیل بھی گرا، ٹھیک ہے نا وہ، اور بلکہ فرینچ جو انٹیلیجنس ہے اس نے بھی کہا کہ رافیل گرا، تو اس پہ ان کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے. اور ان کو اب یہ دیکھیں کہ جب وہ عالمی طور پر دوبارہ سے وہ جہاز کہیں کسی ملک سے خریدیں گے یا اسلحہ خریدیں گے تو ان پہ کون اعتبار کرے گا؟ کیا ان کو لوگ کہیں گے آپ تو ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہیں؟ آپ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے نا. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے جو امپورٹنٹ بڑا ایک اہم پوائنٹ اٹھایا نا وہ ہے کہ کیا یعنی جو بھارت کے ساتھ اس پاکستان کے خلاف یہ جو سازش کی جا رہی ہے، جارحیت کی جا رہی ہے، اس میں اسرائیل کا کردار، کیونکہ جیسے آپ نے جس طرح اشارہ دیا کہ جو 70 یا 80 کے قریب جو ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان نے گرائے ہیں وہ اسرائیلی ساختہ ہیں. اچھا اب اس میں آپ یہ دیکھیں گے نا، اگر اس سارے پیٹرن کو نوٹ کریں گے نا بھارت کے، یہ جو اس کی طرف سے جارحیت کی جا رہی ہے، اگر آپ اس پیٹرن کو دیکھیں گے نا تو بھارت نے آپ دیکھیں کہ سیم اسی قسم کے پیٹرن کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ جو ناجائز صہیونی اسرائیلی ریاست غزہ کے اوپر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہیں وہ اسی قسم کے آپریشنز کر کے ہم نتائج لے لیں گے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ پاکستان کی فوج اور ایئر فورس بیٹھی ہے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. تو ان کے 70 یا 80 ڈرونز جو ہیں وہ مار گرائے. اب دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے پاکستان کی ایک خارجہ پالیسی ڈیفائن کر دی گئی. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی کہ ہم ناجائز ریاست جو اسرائیل اس کو تسلیم نہیں کرتے. پھر اسی وقت سے اب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو پاکستان کے بڑے دشمن ہیں ان میں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے بڑے دشمنوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور اب اس کے مقاصد جو ہیں وہ اصل میں کئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑا مقصد جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم بیان کرنا بہت ضروری ہے، اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس سے اس کو محروم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو انڈیا کے ساتھ اسرائیل کا جو اسٹریٹجک الائنس ہے نا یہ کوئی آج کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا پرانا ہے. انڈیا کے فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے اسرائیل کے اندر. اسی طرح سے موجودہ جو فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت اور جنگ چل رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جو شہری ہیں وہ وہاں پہ جا کے لڑ رہے ہیں، اسرائیلی فوج کے اندر شامل ہو کے وہ لڑ رہے ہیں. انڈیا جو ہے وہ اس جنگ کے اندر فلسطینیوں کے قتل عام کے اندر اسرائیل کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، دیگر پارٹس بھی دے رہا ہے، اور یہ عالمی میڈیا نے بھی اس کو کوٹ کیا. تو اس جینوسائیڈ کے اندر جو ہے وہ انڈیا بھی شریک ہے. اور جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ دنیا جانتی ہے کہ وہاں پہ کس قسم کا اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ بربریت کر رہا ہے. اب اسرائیل کا اور انڈیا کا جو پلان ہے پاکستان کو کمزور کرنا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے ان کے جو اہداف ہیں ان میں سے ایک جو بڑا ہدف ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیسٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے یا نیوٹرلائز کر دیا جائے. اور یہ ناممکن بات ہے، ظاہری سی بات ہے کہ یہ اس کو ہم اگر بڑے سادے سے الفاظ میں کہیں نا تو یہ ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کبھی پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو انہوں نے ابھی منہ کی کھائی ہے. آپ دیکھیں کہ اس موجودہ سینیریو کے اندر اسرائیل کا اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ سب عیاں ہو گیا ہے نا. ہم اپنے کئی پروگرامز ہیں پچھلے کئی سالوں سے یہ بتا چکے ہیں. آپ دیکھتے ہیں KTV کے اوپر ہم نے کتنے پروگرامز کیے ہیں، اس کے اوپر کئی ویڈیوز ہیں کہ بھارت کا اور اسرائیل کا کیا گٹھ جوڑ ہے، وہ پاکستان کے خلاف کس طرح اور اسلام کے خلاف کس طرح سازشیں کرتے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں اب جب کہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز پکڑے بھی گئے جو پاکستان پہ حملہ کرنے آئے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں آیا ہیں. لیکن اس میں ایک چیز قابل جو میں سمجھتا ہوں کہ نوٹ کرنے کی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے اصل مقاصد جو ہے نا، جو میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا، وہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ کبھی ہوگا تو نہیں، لیکن ان کی سازشیں جاری رہیں گی. لیکن الحمدللہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ بیدار ہیں اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور ان کی کارکردگی اس دنیا نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. عالمی میڈیا جو ہے وہ تعریفیں کر رہا ہے، عالمی میڈیا کے اندر ہماری چیزیں آ رہی ہیں. جبکہ بھارت آپ دیکھ لیں کہ وہ پاکستان کے خلاف فیک نیوز چلا رہا ہے، ڈس انفارمیشن جو ہے وہ کمپینز جو ہے وہ چلا رہا ہے اور پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اسی طریقے سے آئندہ بھی اسرائیل ہو، چاہے بھارت ہو یا دیگر پاکستان دشمن یا اسلام دشمن قوتیں، ان کو انشاءاللہ آگے بھی منہ کی کھانی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب، یہ جو بھارت کی طرف سے یہ اسٹرائک کی گئی ہے تو اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو کیا ایسا مؤثر جواب دینا چاہیے جو کہ ایک اچھا میسج جائے اور ان کو پتہ چلے تاکہ آئندہ اس طرح کے یہ ایشوز وغیرہ نہ کر سکے؟ ہاں دیکھیں عمران، بھارت جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں
ان کے کوئی اصول نہیں ہیں. وہ ایک ظالم فیشسٹ گورنمنٹ ہے مودی کی اس وقت, اور انہوں نے جو پاکستان پہ حملہ کیا, آپ دیکھیں مساجد کو ٹارگٹ کیا ہے, انہوں نے سویلینز کو ٹارگٹ کیا ہے, اس میں عورتیں اور بچے شہید ہو گئے ہیں. تو کیا عالمی دنیا کو یہ نظر نہیں آتا کہ کون لوگ شہید ہوئے ہیں؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. مساجد کے اوپر حملے کیے گئے ہیں. پھر بھارت کی جانب سے پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. دیکھیں, جنگوں کے درمیان بھی پانی کو بند نہیں کیا جاتا, بالکل پانی کو بطور ہتھیار کے استعمال نہیں کیا جاتا. یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے. پھر عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ نہیں مارا جاتا. یہ سیم وہی پیٹرن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اندر خوراک نہیں جانے دے رہا, پانی نہیں جانے دے رہا, بنیادی انسانی جو سہولیات ہیں ان سے محروم کیا جا رہا ہے غزہ والوں کو, فلسطینیوں کو. تو بھارت جو کیا کر رہا ہے وہ بھی یہاں پہ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے, مساجد کو نشانہ بنا رہا ہے, پاکستان کے پانی کو بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. پاکستان کے جو نیلم جھیلم پروجیکٹ ہے جو اس کو بھی اس نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے تو کوئی اصول نہیں ہے. لیکن پاکستان, آپ یہ دیکھیں کہ ایک ذمہ دار ریاست ہے, اس نے ہمیشہ سے اس کا ثبوت بھی دیا ہے. پاکستان ہمارا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم سویلینز کو ٹارگٹ کریں. ہم جو ہیں وہ کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کو ہم ٹارگٹ کریں. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہیں وہ ان کے درختوں کو آگ لگائیں یا ان کی جگہوں کو آگ لگا دیں. یہ اس کی بھی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے. جنگوں کے اصول ہیں, اسلام جنگوں کے اصول جو ہیں اس نے وضع کیے ہیں اسلام نے, اس لیے تو وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے جو دین جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی دیتا ہے نا. تو انڈیا کے تو کوئی اصول نہیں ہے. وہاں پہ ان کا اصول جو ہے وہ کھنڈ اتحاد پسند ہندوتوا نظریہ ہے. ان کے اصول جو ہیں وہ کھنڈ بھارت ہیں, توسیع پسندانہ عزائم ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ پاکستان پہ کو بھی قبضے میں لیں گے دوبارہ, نیپال اور سری لنکا اور میانمار اور چائنا کا کچھ حصہ اور افغانستان, یعنی 6-7 ملک جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ سے اس کو اکھنڈ بھارت کا حصہ بنائیں گے. یہ توسیع پسندانہ انتہا پسندانہ عزائم دیکھیں. بھارت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ صرف ہندو رہے گا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے مسلمان یا کرسچن رہنا ہے تو آپ ایک بطور ہندو کرسچن کے رہیں یا ہندو مسلمان کے رہیں. لیکن پاکستان, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان نے ان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے, ان کو سبق سکھایا ہے, اور یہ سبق ان کو بہت عرصہ یاد رہے گا. یہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تو ہمارا ڈیفنس تھا, ٹھیک ہے نا, اور ابھی اوفینس ہمارا باقی ہے اور وہ دنیا دیکھے گی. ISPR نے بھی یہ کہا کہ جب ہم اوفینس کریں گے, بدلہ لیں گے, تو وہ جو ہے وہ دنیا دیکھے گی, ٹھیک ہے. تو وہ دنیا دیکھے گی. لیکن شاید اسٹریٹجکلی تو میں بہت سارا کھل کے نہ بیان کر سکتا ہوں اس پہ کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے یا پاکستان کیا کرے گا, تو یہ بڑا حساس ٹاپک ہے. لیکن یہ ضرور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جو ہے اس کو بھارت کے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایسی جگہوں پہ نشانہ لگانا چاہیے جہاں سے وہ کئی دہائیوں تک اٹھ نہ سکے. شاید میں بہت ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ, لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کی ان جگہوں پہ ٹارگٹ کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے بھارت اگلی کئی دہائیاں جو ہیں وہ کھڑا ہونے کے قابل نہ رہے. اور جو ظلم وہ کر رہا ہے کشمیریوں پہ, بھارتی مقبوضہ پنجاب پہ, 7 سسٹرز کے اندر, اب 25 کروڑ مسلمانوں کے اوپر, اور ابھی جو اس نے یہ دہشت گردی کی ہے پاکستان میں عورتوں اور بچوں اور مساجد پہ حملہ کر کے, اس کو اس قسم کا جواب دینا چاہیے کہ اس کو کئی دہائیوں تک یاد رہے. آلدو جو پھر میں بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے اس کو ناکو چنے چبوئے ہیں, ان کو جو ان کی چوکیاں تباہ ہوئی ہیں, ان کی بریگیڈ تباہ ہوئی ہیں, ان کے جہاز تباہ ہوئے ہیں, آلدو کہ اس سے بھی ان کو بہت جلدی نہیں بھول پائیں گے. لیکن انشاءاللہ پاکستان ایسی جگہ حملہ کرے گا جہاں وہ دہائیوں تک وہ ان کو جو ہے وہ یاد رکھنا پڑے گا کہ انہوں نے یہ حرکت کس طرح کی ہے, اور آئندہ وہ اس کی جرات بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, یہ جو پاک بھارت کشیدگی چل رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قادیانی اس کے لیے یہ جو اس کشیدگی میں خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں ہمارے لیے؟ ہاں, دیکھیں یہ ایک پریمپٹیو سمجھ لیں کہ انالیسس جو ہے نا یہ ہی ہوگا میرا. لیکن آپ دیکھیں اگر ہم اس میں تاریخ میں جائیں نا عمران, تو اب بھی آپ یعنی کچھ دہائیاں قبل ہی چلے جائیں تو آپ دیکھیں جب کارگل وار ہوئی ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں قادیانی جماعت ہندوستان جو ہے اس نے
باقاعدہ انڈین فوج کے لیے چندہ اکٹھا کیا تھا پاکستان کے خلاف. ہاں اور اچھا اب یہ میری بات نہیں ہے, یعنی کہ یہ آپ دیکھیں دا لندن پوسٹ کے جو روح رواں تھے, ایڈیٹر تھے مرحوم ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب, وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بات کئی دفعہ کر چکے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ دیگر جنگوں میں, آپ 65 کی جنگ دیکھ لیں, اس میں قادیانیوں نے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا, ٹھیک ہے. پھر 71 کی جنگ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی ایم احمد جیسے جو قادیانی تھے, انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ شدید نقصان پہنچایا. پھر 1948 کی کشمیر کے محاذ پہ جو جنگ ہوئی, اس میں آپ دیکھیں کہ جو قادیانی تھے انہوں نے الفرقان بریگیڈ کے نام سے ایک جو ہے وہ ایک گروپ تیار کیا, مسلح گروپ تیار کیا, اور اس کو کہا کہ یہ پاکستان فوج کا ساتھ دیں گے. لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے الفرقان بریگیڈ والوں نے ہتھیار ہی ڈال دیے بھارتی فوجیوں کے سامنے, اور پھر اس کے علاوہ وہ پاکستان فوج کی آپ دیکھیں کہ جاسوسی کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو قادیانی جماعت نے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی پیٹھ میں ہمیشہ چھرا گھونپا ہے. اور موجودہ جو پاک بھارت کشیدگی جو چل رہی ہے, اس میں ہمیں بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ قادیانی جو ہیں آپ یہ دیکھیں جو اور اس کے نیٹ ورک کے جو افراد ہیں وہ کسی طور پر بھی قابل بھروسہ نہیں ہیں. وہ پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے. وہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت پہ غلبہ حاصل کر لے. بات سمجھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ معاف کرے کہ جو پاکستان ہے یہ دوبارہ بھارت کا حصہ بن جائے گا, متحدہ ہندوستان بن جائے گا. یعنی یہی وہ نیریٹو اور نظریہ ہے جو کہ اس وقت انتہا پسند مودی حکومت کا اکھنڈ بھارت کا نظریہ, ٹھیک ہے. بات سمجھ رہے ہیں. تو بشیر الدین محمود نے پریس الفضل کے اندر یہ کوٹ ہم کئی پروگراموں میں بتا چکے ہیں کہ بشیر الدین محمود نے یہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں پاکستان کے بننے کے حق میں نہیں ہوں, اور یہ اگر بن بھی گیا تو دوبارہ ٹوٹ کے بھارت کا یعنی ہندوستان کا حصہ بن جائے گا, ٹھیک ہے. پھر قادیانیوں کا پاکستان کے آئین کو تسلیم نہ کرنا, آئے روز پاکستان کے خلاف عالمی سطح پہ پروپیگنڈا کرنا, بھارتی میڈیا کے اشتراک کے ساتھ پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن کمپینز چلانا, اور پھر آپ دیکھیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف منصور کا اعجاز قادیانی جیسے جو افراد ہیں ان کا عالمی سطح پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے حوالے سے لابنگ کرنا, یہ وہ تمام عناصر ہیں. ابھی تو میں بڑا شارٹ بتا رہا ہوں آپ کو نا, میرے پاس ٹائم کم ہے. یہ وہ تمام عناصر ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ وہ لوگ ہیں جن پہ کبھی بھی پاکستان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, یا پاکستان بھروسہ کر ہی نہیں سکتا. تو ان کے اوپر بڑی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو قوتیں ان کا ساتھ دیا ہے, بطور پراکسی کے استعمال ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کے خلاف جو کمپینز چل رہی ہیں, جو پاکستان کو توڑنے کی جو تحریکیں یا تنظیمیں جو چل رہی ہیں, قادیانی ان کے ساتھ مل کے لابنگ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر مختلف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو کہ پاکستان کو توڑنے کی بات کرتی ہیں, قادیانی نیٹ ورک کے افراد ان کے ساتھ بھی شامل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم اس پہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں. تو جو قادیانی نیٹ ورک اور اس کے افراد ہیں وہ قومی سالمیت کے لیے شدید خطرہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور موجودہ پاک بھارت کشیدگی کے اندر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے اوپر گہری نظر رکھیں, ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھیں. قادیانیوں کے جو سینٹرز ہیں وہ تو پاکستان کے اندر جو ان کے سینٹرز ہیں ایکچولی تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ تو بھارت اور اسرائیل اور اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں کے سینٹرز ہیں. وہاں پہ تو پاکستان کے خلاف سازشیں تیار ہوتی ہیں. یہ تو بڑی فکر کی بات ہے. بالکل فکر کی بات ہے. دیکھیں جو دشمن باہر سے حملہ آور ہوتا ہے وہ اور جو نقصان کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس قدر نہیں ہوتا جو اندر سے بیٹھا ہوا دشمن آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو بہرحال ان پہ میں بڑی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں. اور قادیانی اس کانفلکٹ کے اندر ہمیشہ کی طرح اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں کا ساتھ جو ہے وہ دے بھی رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی وہ ٹائم نہیں ہے کس طرح دے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کشیدگی زیادہ بڑھتی ہے تو یہ ان پہ بہت گہری نظر رکھنے کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے.
ڈاکٹر صاحب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ پاکستانی قوم کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ عمران، میں بڑا شارٹ میسیج دوں گا، اور سب سے پہلا میرا میسیج یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور فیک نیوز کا سلسلہ ہے. ایک تو ہر خبر جو ہے وہ اس کو شیئر کرنے سے پہلے ضرور یہ دیکھ لیں کہ یہ مستند ہے کہ نہیں، اور مستند ذریعے سے آئی ہے کہ نہیں. ہر ویڈیو کو، ہر تصویر کو، ہر ٹیکسٹ کو، خبر کو شیئر نہ کریں. ٹھیک ہے، مستند اداروں سے جو خبریں آ رہی ہیں یا پاکستان کے اداروں سے آ رہی ہیں ان کو آگے پھیلائیں، تو فیک نیوز جو ہے اس کو پھیلانے کا سبب نہ بنے. اور بھارت کیونکہ اس وقت بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے. سیکنڈ نمبر پہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر آپ کو پورا اعتماد ہونا چاہیے، خاص طور پہ پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اوپر. انہوں نے بھارت کا نہ صرف ابھی تک منہ توڑ جواب دیا ہے، بلکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت بھارت جو ہے اس کو کئی گنا نقصان جو ہے وہ ہو چکا ہے اس وقت. تو اپنے دفاعی اداروں کے اوپر جو ہے وہ بھرپور اعتماد رکھیں. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد ہے بھی، لیکن اس کو مزید مضبوط کریں، یعنی اعتماد کو مزید مضبوط کریں، اور اپنے ارد گرد نظر رکھیں. کوئی بھی ایسے عناصر جو اس موقع کے اوپر پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف بات کر رہے ہوں یا ایسی پوسٹ کر رہے ہوں تو میرا خیال ہے کہ اس کو اوائڈ کروں، بالکل بھی کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے، تاکہ پاکستانی جو ہیں وہ ان کا اعتماد اٹھ جائے اپنے اداروں کے اوپر سے اور وہ پروپیگنڈا کا شکار ہو جائیں. تو کئی ایسے ہزاروں اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھارت کی جانب سے سوشل میڈیا پہ چلائے جا رہے ہیں. تو کسی فیک نیوز کا حصہ نہ بنے، ڈس انفارمیشن کا حصہ نہ بنے. اپنے دفاعی اداروں کے اوپر بھرپور اعتماد جو ہے اس کو مزید مضبوط رکھیں، اور ہمارا اعتماد ان پہ مضبوط ہے بھی. اور فورتھ نمبر کے اوپر اپنے ارد گرد بھی نظر رکھیں، اور یہ جو قادیانی نیٹ ورک اور اس سے جڑے جو افراد ہیں بہرحال ان پہ بھی گہری نظر رکھیں کہ کہیں وہ پاکستان اور اسلام کے خلاف کسی سازش میں تو ملوث نہیں ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.